تو اس سال 2024 میں اور 2023 کو کمپیئر کریں تو اوور 66% انکریز ہوئی ہے آن ٹیررسٹ انسیڈنٹس اور کیجولٹیز میں 66% ایک سال میں. 18 پاکستان کے جو ایف سی کے جوان ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور وہاں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. 18 جوان شہید ہونا از ناٹ اے اسمال نمبر. کیا ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم لندن میں، پیرس میں، بیلجیم میں، امریکہ میں ان ایشوز کے اوپر ڈسکشنز کروا سکیں؟ کے پی کے ہو چاہے بلوچستان کے لوگ ہوں، وہ بہت تنگ آ گئے ہیں. ان کے ہی اوپر آپریشنز ہوتے ہیں، انہی کو غلط ٹھہرایا جاتا ہے، انہی کو ٹیررسٹ بتایا جاتا ہے اور انہی کو مارا جاتا ہے. 80,000 جانیں تھی، اب وہ 90,000 تک پہنچ گئی ہیں، جو کہ ہم لوگوں نے قربانی دی، سویلینز نے دی، پولیس نے دی، فوج نے دی. ایک تو دیکھیں پاکستان اس وقت ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پراکسی وار اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا ڈائریکٹ وکٹم ہو رہا ہے. آئی ول کلیئرلی سے کہ انڈیا ایز اے اسپانسر آف دس پراکسی وار اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا، اور اس کو کلائنٹس کی صورت میں افغانستان کی عبوری حکومت، میں افغانستان نہیں کہہ رہا، میں افغانستان کی عبوری حکومت اور پاکستان میں ان کو کلائنٹ کی صورت میں ٹی ٹی پی، بی ایل اے، بی ایل ایف، مجید بریگیڈ، اس طرح کے لوگ اویلیبل ہو گئے ہیں جو ان کے کلائنٹ کے طور پر اس پراکسی وار کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور وکٹم اس پاکستان. پھر انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان کے اندر بھی ابیٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں اور وہ لوگ ہیں جو اس اکنامک ٹیررزم سے فائدہ اٹھائے. ساری دنیا جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے اور پاکستان آج بھی دہشت گردوں سے لڑ رہا ہے. یہ ہے چیز، بس صرف آج بھی ہم دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں. دنیا اپنے کاروبار کر رہی ہے، دنیا اپنے بزنس کر رہی ہے، دنیا کو اس چیز سے کوئی فکر نہیں ہے کہ اس خطے میں کیا ہو رہا ہے. اور ہم کس سے لڑ رہے ہیں؟ ہم دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں. ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے. ہمارے لیے یہ چیز کتنی شرمندگی والی بات ہے کہ ہمارے کاز کو کوئی ڈیفینڈ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. ہمارے کاز کو کوئی ڈیفینڈ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. ہماری بات ہی نہیں ہوتی، یعنی کہ ہمارا کیس ہی نہیں لڑا جا رہا یار، ہمارا کیس ہی نہیں لڑا جا رہا. انڈیا بھی مزے لے رہا ہے، افغانستان بھی مزے لے رہا ہے، چائنیز پریشان ہے کہ ان کے بندے جو ہیں وہ مرا رہے ہیں، اور پاکستان کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا جی، وہ بھی پریشان ہے، سب پریشان ہے، سب پریشان ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ٹرسٹ می، سب پریشان ہے پاکستان کے اندر. وہ ٹی ٹی پی کا دل کرتا ہے، جب دل کرتا ہے ان کا وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، ہاں جی آج ہم نے پاکستان کو اتنے مارنے ہیں، آج ہم نے بلوچ ملیٹنٹ کہتے ہیں آج اتنے مارنے ہیں، فلانا کہتا ہے آج ہم نے اتنے مارنے ہیں. وہ فیصلہ کرتے ہیں، ہم تو ریئیکٹ کرتے ہیں. پچھلے 9 سال میں اگر ریکارڈ آپ دیکھ لیں تو اتنے لوگ کبھی نہیں مارے گئے سیکیورٹی کے. مگر یہ صرف سیکیورٹی کے نہیں ہے ایشو، سیولینز بھی مارے گئے ہیں. ٹوٹل ریکارڈ اگر آپ دیکھیں تو 1200 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، civilians and security people this year alone 24. So this is quite significant. اور مطلب ہے کہ اتنے زیادہ 400 سے زیادہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں ایک سال میں. ایسے لگتا ہے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے، کوئی مارا جا رہا ہے، کوئی نہیں مارا جا رہا ہے. تو دس از ویری سیریس. اور یہ سیریس اتنا سیریس ہے کہ اب چائنیز کے ساتھ سپیک رکا ہوا ہے. چائنیز ابھی آپ نے دیکھا چائنیز امبیسڈر جو تھے، جو پوائنٹ پرسن جو ہے، جو سیکرٹری از لوکنگ آفٹر سپیک اینڈ پاکستان افیئرز، ابھی آج تصویر چھپی بھی تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ میں نے پہلے بھی اس پروگرام میں بتایا آپ کو باتیں کیا ہو رہی ہیں. سارا چائنیز ایکٹیویٹی ہالٹ پہ آ گئی. وہ کہہ رہے ہیں ہماری سیکیورٹی کا مسئلہ حل کریں. the Chinese president is under enormous pressure. گوادر بھی رک گیا. وہ جو ساری جو کہانی بنی تھی about the great new city of Gwadar that's coming up، لوگوں نے زمینیں خریدنی شروع کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب ٹھپ ہو گئے. ایک آدھ کچھ جہاز آ جاتا ہے وہاں، باقی nothing is happening. وہاں بھی جو ہوٹل ایک بنایا انہوں نے وہ بھی انڈر تھریٹ ہے، وہاں آپ پہنچ گئے ہیں ٹیررسٹ. So I'm afraid they have to sort this out. بٹ یہ اتنے بزی ہیں ہم لوگ آر انٹرنل لڑائی جھگڑے کہ وی آر ناٹ پیئنگ انف اٹینشن ٹو دس سیریس ایشو آف ٹیررزم جو کہ آپ کو افغانستان سے آ رہی ہے.
ٹھیک, یعنی بلوچستان اینڈ کے پی دونوں افغانستان سے افغانستان کے ساتھ لنک ہے, اینڈ وہاں سے جو لنک ہے ود انڈیا. سو یو نو یہ اب پورا ایک ریجنل ایشو بنتا جا رہا ہے, اور آپ نے یو کی ناٹ سالو ون وداؤٹ سالونگ دی ادر. آپ انڈیا کے ساتھ سالو کریں گے تو انڈین ہینڈ ان افغانستان کم ہوگا, اگر انڈیا کے ساتھ مسئلے حل نہیں ہوں گے تو یہ چلتا رہے گا. بلوچستان اور گوادر اور اس کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سی پی سی کو لے کر بھی ناراض ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر چائنیز کو کام کرنے دیا جا رہا ہے, چائنیز کو ان کے پاس جو کچھ بھی ہے بلوچستان کی, یعنی سمجھیے جو چیزیں ہیں اس کو چائنیز کے حوالے کیا جا رہا ہے, یا ان کو نہیں مل رہا جو کہ بلوچستان کے اصل لوگ ہیں. اس کو لے کر بھی بلوچستان میں طرح طرح کی پروٹیسٹ اور طرح طرح کی ناراضگی جو ہے وہ اٹھتی رہتی ہے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہاں تک لانے والا کون ہے؟ کیا ہماری اسٹیٹ نے ہی ان لوگوں کو یہاں تک نہیں پہنچا دیا ہے کہ وہ اب ہتھیار اٹھانے لگے ہیں اور اب وہ اپنے لیے لڑنا شروع ہو گئے ہیں, اس لیے کہ آپ ان کی بات نہیں سنتے؟ بات صرف بلوچستان تک ہی نہیں ہے, بات ہے کے پی کے کی بھی. کے پی کے کی بھی اس وقت جو حالات ہیں, طرح طرح کی ویڈیوز اور طرح طرح کے کلپس جو کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اس میں آپ کو ٹی ٹی پی والے صاف بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, صاف بھتہ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن ان کی طرف بھی کسی قسم کا کنٹرول جو ہے وہ سیکورٹی فورسز ابھی تک نہیں کر پائی ہیں. جب ہم بلوچستان کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ہمارے جیسے جو سینسیٹیو پاکستانی جو پاکستان میں رہتے ہیں خون کے آنسو ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں آپ نے کیا حال کر رکھا ہے. آپ یہ مت کہیے کہ پاکستان 27 رمضان کو بنا تھا تو پاکستان ٹوٹ نہیں سکتا. پاکستان ایک بار ٹوٹ چکا ہے اور بنگلہ دیش کی شکل میں موجود ہے. اگر آپ کی یہی حرکتیں رہیں تو وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ جب بلوچستان بھی الگ ہو جائے گا اور کے پی کے بھی الگ ہو جائے گا اور پھر صرف پنجاب لے کر بیٹھے رہیے گا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک بار جب پی آئی اے خریدنے کی بات کی جا رہی تھی یا پی آئی اے کو بیچنے کی بات کی جا رہی تھی, اس وقت زیادہ دیر کی بات نہیں کر رہی میں, کچھ دن پہلے کی بات ہے, مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ پی آئی اے کو ان کے ابا جی یعنی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں پی آئی اے کو خرید لیں گے اور اس کے بعد پی آئی اے کا نام پنجاب ایئر ہو جائے گا. یعنی کہ ابھی سے لوگوں نے شاید اپنے دماغ میں یہی بات بنا لی ہے کہ شاید پاکستان کے پاس صرف پنجاب ہی رہ جائے گا, اس لیے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, لوگوں کی بات نہیں سن رہے ہیں, اور اس کے بعد اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں, اپنے کوئی رائٹس کی بات کرتے ہیں یا کوئی بات گورنمنٹ کے آگے رکھتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیجئے, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کیجئے, آپ اپنے ہی لوگوں کے اوپر آپریشن شروع کر دیتے ہیں, اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد نہ صرف یہ ان کو ٹیررسٹ بھی بتا دیتے ہیں.